اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت اور تکریم کے لائق ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں، ان کے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، ان کے عشق رسول پہ بات کرتے ہیں اور ان کی خشیت الہی پہ بات کرتے ہیں، ان کی حیات طیبہ پہ بات کر کے ان کی حیات کا نور حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی سیرت و کردار کو صحابہ کرام کی سیرت و کردار کے نور سے ہم منور کریں۔ ناظرین محترم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، ان کا جو لقب ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں عطا فرمایا، وہ خیر اہل المدینہ کے لقب سے ان کو ملقب فرمایا۔ آپ نے مخلوق خدا کی اتنی خدمت کی کہ خود امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ مدینہ پاک کے رہنے والوں میں سے سب سے بہترین آدمی ہے۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد میں روشنی کا اہتمام کیا، اور اس روشنی کے اہتمام کرنے پر کریم آقا علیہ السلام اتنا خوش ہوئے، اتنا راضی ہوئے کہ کریم آقا نے بہت سے تحائف عطا فرمائے۔ اور یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کا شمار صحابہ کے طبقہ پنجم کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ جن سے 40 یا اس سے کم احادیث مروی ہیں، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم جیسی اساطین امت، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم کے سمندر ہیں۔ انہوں نے سیدنا عظیم صحابی رسول سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات کی ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کے بابت حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ یہ علماء یہود کے بھی سر کے تاج تھے اور جناب تورات زبور دونوں کے یہ ماہر تھے، یعنی ان کے پاس پہلی کتابوں کا علم بھی تھا اور قرآن پاک کا علم بھی تھا۔ یہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنی صحبت سے ایسا نوازا، ان کے اندر خشیت الہی کا ایسا نور تھا، یہ ساری رات عبادت کرتے اور گریہ زاری کرتے، جو ان کا ترہ امتیاز تھا۔ تو بڑے مقبول بارگاہ، خشیت الہی والے، علم والے، اور کریم آقا علیہ السلام نے انہیں بارہا مرتبہ نوازا۔ اور پھر کریم آقا نے یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ شام فتح ہونے سے پہلے کریم آقا علیہ السلام نے ایک گاؤں جو ہے وہ ان کو عطا فرما دیا اور فرمان تحریر کر کے اسے عطا بھی کر دیا۔ ناظرین محترم، آج عظیم صحابی رسول سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر ہے، اور اس ذکر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عظیم مفکر جلوہ فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، آج بڑے عظیم صحابی کا ذکر ہے کہ جس کی خدمات پر کریم آقا نے تبسم فرمایا، اور آپ بھی تبسم ہیں، اور کریم آقا اس پہ بڑے راضی تھے۔ میں چاہوں گا پہلے ان کا تعارف اور قبول اسلام کے حوالے سے کچھ موتی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات والا بابرکات، آپ کی حیات پاک، آپ کے امتیازات، آپ کی خدمات، سبحان اللہ، آپ کے القاب، ان کا اجمالی تعارف تو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے، پورا نقشہ کھینچ دیا۔ صحیح۔ انہی باتوں کو اب میں کھولوں گا کچھ تفصیل سے ہمارے ناظرین کے لیے۔ جہاں تک آپ کے تعارف کا تعلق ہے تو آپ ملک شام کے باسی تھے، شام کے رہنے والے، اور مسلمان ہونے سے پہلے، قبول اسلام سے پہلے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستگی سے پہلے دین مسیحی کے پیروکار تھے۔ صحیح۔ مشہور قبیلہ لخم، اس سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کے اجداد کے اندر ایک نامی گرامی مقتدر
شخص ہوا جس کا نام دار تھا، جی جس کی وجہ سے آپ داری کہلواتے ہیں، صحیح، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ شام میں آپ رہ رہے تھے اور مذہب سے بڑا لگاؤ تھا۔ آپ سعید الفطرت سلیم الطبع سبحان شخص اللہ۔ تھے، جی مذہب سے لگاؤ تھا، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ تورات کے بڑے ماہر عالم، انجیل کے بڑے متبحر عالم، یہود و نصارہ کے ہاں بڑی قابل قدر اور قداور شخصیت، ان سے وہ رہنمائی لیتے، جی ان سے بہت کچھ سیکھتے اپنی کتابوں کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے تورات و انجیل کے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں موجود تھیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جو ان کی نظر سے گزری تھی۔ واہ واہ واہ، تو جو سلیم الطبع ہو، سعید الفطرت شخص ہو، اور پھر اس طرح کی بات اس نے پڑھ رکھی ہو، واہ واہ واہ، تعصب اور ہٹ دھرمی سے اللہ نے اس کی طبیعت کو پاک رکھا ہو، کیا کہنے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مچلے نہ، تڑپے نہ، مضطرب نہ ہو، آواز حق وہ سنے اور اس پر لبیک نہ کہے؟ سبحان اللہ، سبحان کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جس طرح مفتی صاحب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ نشانیاں پڑھی تھیں، بس دربار مصطفیٰ میں آتے گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر دار اسلام میں منتظر داخل تھے، بالکل ایسا واہ ہی ہے۔ واہ واہ، تو آپ بھی چونکہ سب کچھ پڑھ چکے تھے، دیکھ چکے تھے، رہ رہے تھے ملک شام میں۔ جی اب مکۃ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے تھے۔ صحیح، شام بہت بڑا تجارتی مرکز تھا، اور سرزمین عرب سے، حجاز مقدس سے سب سے زیادہ قافلے شام ہی کی طرف جایا کرتے تھے، جی ملک شام کی طرف۔ تو جو قافلے آتے جاتے تھے وہاں تذکرہ ہوتا تھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی آمد کا ذکر، حضور کے اعلان نبوت کا ذکر، دین اسلام کا تذکرہ، توحید کا تذکرہ، حضور کے پیغام کا ذکر واہ واہ، وہاں ہوتا تھا۔ یہ بھی سنتے رہتے تھے اور دل سے یہ مان چکے تھے، تسلیم انہوں نے کر لیا تھا، جو کچھ ان کے علم میں تھا، جو کچھ ٹریک ریکارڈ تھا اس کے مطابق انہوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ صحیح، لیکن ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جی سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، سبحان اللہ، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ جی بالکل، تو وہ آپ کو آنے کا موقع نہیں مل سکا، اندر سے تسلیم بھی کر لیا، طلب تڑپ جستجو بھی تھی، لیکن معاملات ایسے رہے کہ آپ ابتدائی دور میں، اعلان نبوت کے ابتدائی زمانے میں آپ آ نہیں سکے، اور سابقون الاولون میں شمار نہیں ہو سکا آپ کا۔ صحیح، 9 ہجری میں وہ وقت آیا جب آپ کو یہ سعادت ملنا تھی۔ آپ اپنے بھائی کے ساتھ، جن کا نام نعیم تھا، جی ان کے ساتھ آپ آئے مدینہ المنورہ میں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول اجلال فرما چکے ہیں، ہجرت فرمائے ہوئے بھی جی 8-9 برس گزر گئے ہیں، اللہ اکبر، اسلام کا بہت بڑا دور گزر چکا ہے۔ لیکن جب آپ تشریف لائے اور سب کچھ پہلے جان چکے تھے، سب کچھ مان چکے تھے، تسلیم کر چکے تھے، اسٹڈی کر چکے تھے، وہاں سے تیاری کر کے آئے تھے، کوئی ٹیسٹ کرنے ہی نہیں آئے تھے، نہ ٹیسٹ لینے آئے تھے، اللہ اکبر، وہاں سے مان کے آئے تھے، تیاری کر کے آئے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، زیارت سے مشرف ہوئے، اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت کی، اور اسلام کی آغوش میں آ گئے، اللہ اکبر، مسلمان ہو گئے۔ لطف کی بات یہ ہے، وہ جس بات کی طرف آپ نے اجمالاً اشارہ کیا، جی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے چلے تھے تو اپنے ساتھ کچھ قندیلیں اور ان میں جلانے کے لیے کچھ تیل صحیح، لے کے آئے تھے۔ قدرت کو کچھ منظور تھا جو اعزاز اور شرف کسی کو عطا کرنا ہو۔ ادھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے یثرب کو مدینہ اور طیبہ بنایا، سبحان اللہ، جب رشک قمر بنایا جی اس خطہ زمین کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا ارادہ
فرمایا. جی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول ہیں, جی ان کا تذکرہ ان ڈیٹیل کر چکے. الحمدللہ الحمدللہ. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی شریف کا مین دروازہ ہے, صدر دروازہ باب فہد ہے, اس کے لیفٹ سائڈ پہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر تھا, اللہ جہاں میرے آقا کے ہم سبحان پذیر اللہ. تھے. سبحان اللہ. اگر انٹر ہو رہے ہوں تو پھر رائٹ سائڈ پہ, جی اگر آؤٹ ہو رہے ہوں تو پھر لیفٹ سائڈ پہ. صحیح. تو باب مجیدی بھی کہہ سکتے ہیں. باب مجیدی, باب ہاں مجیدی. صحیح ہے. ہاں شار فاد ہے. ٹھیک ہے, آپ نے فرمایا باب مجیدی ہے. جی بالکل شار فاد ہے الحمدللہ. جو سامنے احد کی طرف جاتی ہے. جی تو وہاں آپ نے بیٹھ کے جب جائزہ لیا تو سامنے ہی جو خطہ زمین تھا اس کا انتخاب کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور اللہ کا نبی ہو یا اللہ کا ولی ہو, اللہ کا مکرم محبوب برگزیدہ بندہ جو بھی ہے, ہم قرآن حکیم کا جب مطالعہ کرتے ہیں, انبیاء کرام کی سیرت اور حیات کا مطالعہ کرتے ہیں, تو انہوں نے جہاں ڈیرا لگایا ہے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام انبیاء کرام سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا, اپنا گھر بعد میں, اپنی رہائش بعد میں, واہ 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 واہ. اس کی طرف توجہ نہیں. اللہ کے ولی معمولات انبیاء اور اولیاء. اولیاء واہ واہ. جتنے وہ مسجد بناتے تھے, بے شک بے اللہ کا گھر بناتے تھے. اور یہ اتنا بڑا شرف اور اعزاز, اس لیے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. بے شک بے شک. کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دے. جی صحیح. تو انہوں نے سب نے ایسا کیا. جی. اور پھر قرآن پاک میں مسجد بنانا, اللہ کا گھر بنانا, اللہ کے گھر کی تعمیر, اس کو آباد کرنا, خدمت کرنا, یہ اہل ایمان کی علامت اور نشانی اور ڈیوٹی بتائی گئی. کیا کہنے. سبحان اللہ. اور کہا کہ یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے, کافروں کا کام, منافقوں کا کام نہیں ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ نے فرمایا اللہ کا گھر بنانا یہ مشرکوں کا کام ہی نہیں ہے, یہ کام ہی اہل ایمان. واہ واہ. کیا کہنے. ناظرین کرام, جو اللہ کا گھر بناتا ہے, اور میرے آقا کا کیا خوبصورت فرمان ہے, مزدحم فضا ہے. میرے آقا نے فرمایا تم دنیا میں گھر بناتے ہو, خالق کائنات جنت میں تمہارا گھر بناتا ہے. یہاں بندہ بنا رہا ہے, وہاں خود مولا گھر کا اہتمام کر رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے, ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں, اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر توسن قادری صاحب. سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے, جنہیں خیر اہل المدینہ کہا جاتا ہے, جن پر میرے آقا بڑے خوش تھے, بڑے راضی تھے. آپ کی زندگی, آپ کی حیات طیبہ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آپ کی سادگی بھی نظر آتی ہے. قربان جاؤں, ایک مشہور تابعی ہیں جو آپ کے شاگرد تھے, حضرت روح بن زنباع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ کے گھر میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو دیکھا کہ گھر والے بھی پاس موجود ہیں, اور آپ اپنے گھوڑے کا دانہ تیار کر رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں. تو وہ تابعی کہنے لگے, آپ کے شاگرد بھی تھے, کہنے لگے کہ آپ اتنے بڑے علم کے سمندر ہیں اور اتنی بڑی شخصیت آپ کی, اور آپ اپنے ہاتھوں سے, آپ گھر والے یہ کام کر لیتے. تو آپ نے فرمایا گھر والے بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں نے فرمان مصطفیٰ پڑھ رکھا ہے, اور فرمان مصطفیٰ میرے ذہن میں ہے. کریم آقا نے فرمایا جب تم اپنے گھوڑے کو دانہ صاف کر کے کھلاتے ہو, فرمایا ہر دانے پر رب کائنات تمہیں نیکی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے, یہ سنت مصطفیٰ ہے. خود اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا, مسجد کا گھارا اٹھایا, مسجد کی اینٹیں اٹھائیں. کریم آقا خود لکڑیاں اٹھایا کرتے تھے. تو اس حدیث سے, اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے. جی مفتی صاحب, آپ مسجد کی بات کر رہے تھے. اور آپ نے لنک کر دی, بڑی خوبصورت بات ابھی, جی, کہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لے رہے تھے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے تھے، جی بطور معمار، بطور مزدور، پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، اللہ اکبر، مٹی اٹھا کے لا رہے تھے، گارا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہاتھ باندھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی وہ امی، ہم جیسے نوکر غلام خادم حاضر ہے، موجود ہیں، آپ واہ کو واہ، کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ میرے مصطفیٰ کریم مسکرا دیتے اور کام جاری رکھتے، اور ساتھ ساتھ یہ پڑھتے تھے میرے آقا اللہم ان الاجر اجر الاخرہ ہاں ہاں، فرحم الانصار والمہاجرہ، سبحان اللہ، یہ پڑھ رہے تھے۔ اب اس میں یہ تھا کہ اجر تو ہر ایک کو ضرورت ہے، آخرت کے اجر کی، واہ واہ واہ، یہی بات حضرت تمیم نے کہی کہ کام تو کوئی اور، دانا تو کوئی اور بھی صاف کر سکتا تھا، لیکن میرا اجر ضائع ہو جاتا، اللہ اکبر، تو میں تو اس اجر کا طالب ہوں۔ اب آپ تو صحابی ہیں نا، خود اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار مواقع پر جب آپ نے ایسا کام اپنے مبارک ہاتھوں سے سر انجام دیا، صحابہ نے عرض کیا حضور ہم کرتے ہیں، تو سرکار فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ سے اجر کے حوالے سے کوئی بے نیاز نہیں ہوں، اللہ، ایسا نہیں ہے کہ کیا مجھے کہیں، اجر کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کام کرتا اس طرح دیکھتے صحابہ، جی، تو کسی کو تھکاوٹ ہوتی بھی تھی تو وہ پھر نئے جذبے کے ساتھ اٹھ کے لگ جاتا تھا کہ اللہ کا پیارا محبوب ہمارے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام لگے اور ہم آرام سے بیٹھے اس رہیں۔ طرح مفتی صاحب وہ غزوہ خندق کے اندر غزوہ خندق صحابہ نے پتھر باندھے ایک ایک، تو کریم آقا نے اپنا دکھایا کپڑا اٹھا کے فرمایا میں نے دو پتھر باندھے دو ہوئے، پتھر باندھے اللہ تھے۔ اکبر، یہ اللہ ہے اکبر، قیادت، سبحان یہ ہے سیادت، سردار سید القوم، یہ نمونہ ہے، اور رہتی دنیا تک اس کی نظیر کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے، جی، ہمیں اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی بہت بڑا پیغام اور سبق ہمارے ہاں موجود ہے، ہمارے لیے موجود ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، ولی ہیں، برگزیدہ بندے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم لاہور میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں تو مرشد لاہور حضور سیدی داتا گنج بخش سبحان اللہ، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مسجد تعمیر کرنے کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ جی جی بالکل، تو جو بھی اللہ کا ولی ہے، جس نے بھی کیا، اللہ کا گھر بنایا۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، بلکہ مفتی صاحب میں کہتا ہوں وہ جملہ عطا کر دینا ذرا، جب لوگوں نے اعتراض بھی کیا جی آپ کا جی جی قبلہ سیدھا نہیں ہے حضور فیض عالم کی بات، تو آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ میں کال سے جواب نہیں دوں گا، حال سے جواب دوں گا، واہ واہ واہ، سبحان قول اللہ، سے جواب نہیں دوں گا، عمل سے جواب عمل دوں سے، گا۔ آپ نے مرو اعلان کروا دو، ان کو کہو کہ آج نماز ہمارے پیچھے آ کے پڑھیں، سبحان اللہ، وہ عصر یا مغرب کی نماز جی، جو بھی ہوا۔ تو آئے وہ لوگ معترضین، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، ہجوم لگ گیا، ظاہر ہے اس روٹین سے زیادہ رش ہو گیا کیونکہ منادی ہوئی تھی۔ تو جب نماز انہوں نے پڑھی ہے تو سر سجدے میں رکھا ہے تو انہیں سامنے کعبہ شریف نظر آیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، نگاہوں کے سامنے این اس ڈائریکشن میں جدھر مسجد گنج بخش کا جی، قبلہ تھا، سامنے کعبہ نظر آ رہا۔ تو آپ کے کچھ فرمانے سے پہلے ہی ہاتھ انہوں نے فارغ ہو کر ہاتھ باندھ دیے کہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ جی، اللہ اکبر، تو اللہ کے گھر ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ٹاؤنز کے اندر مسجد بن رہی ہوتی ہے اور اس کے لیے چندے کی اپیل کس طرح ہو رہی ہوتی ہے، 5-5 10-10 روپے کرتے کراتے، اور اس کے بالکل فرنٹ پہ ہم میں سے کسی کا بنگلہ بن رہا ہوتا ہے، جی، کوٹھی بن رہی اللہ ہوتی ہے، اکبر، اللہ، فارم ہاؤس بن رہا ہوتا ہے، وہ دنوں کے اندر پایا تکمیل کو پہنچتا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز سلیکٹ کر کے وہاں لگائی جاتی ہے، اور اللہ کے گھر کے لیے ایک ایک چیز بنانے کے لیے وہاں لوگ کس طرح چندہ کر رہے ہیں، کس طرح لوگوں سے مانگ رہے ہیں۔ یہ ہمیں تصور کرنا ہے کہ ہماری پریارٹی کی ہے کیا ہے، جی جی، بلکہ ہماری مفتی صاحب ترجیح کیا ہے۔ میں تو ایک جمعے پہ یہ بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا جی جب آپ کیبل کا بل دیتے ہیں وہ تو 500 روپے ہے، تو جب اللہ کے گھر کی بات آتی ہے تو ہم بیچ میں سے 10 کا 20 کا نوٹ نکال یہ کے ایسے اس کو کر کے نکالتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ زور ہو گیا، جی، اس بات پہ یقین نہ رہا کہ خالق مالک رازق وہ ہے، اسی کا دیا ہوا رزق ہے اور ہم اس کو دے رہے ہیں اور اسی سے ہم نے لینا ہے، اور کئی گنا زیادہ بڑھا کے وہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں تو عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا۔ تو بس میں یہ اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اپنا گھر مسجد کے دائیں بائیں بنا رہے ہوتے ہیں، جن کو مسجد اللہ کا گھر نظر آ رہا ہوتا ہے،
وہ تھوڑی سی توجہ اللہ کے گھر کی طرف بھی کیا کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطہ زمین کو منتخب کیا، جی اشارہ فرمایا غلاموں کو، صحابہ کو کہ یہاں مسجد بنانی ہے، پتہ کرو یہ کس کی جگہ ہے۔ تو مدینہ شریف کے 2 یتیم بچے تھے، سہل اور سہیل، جی جن کے نام وہ مسجد تھی۔ سبحان اللہ۔ تو جب انہیں پتہ چلا تو وہ اپنی والدہ سمیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ خطہ زمین اللہ کے گھر کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ اپنی طرف سے ہبہ کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ دے سبحان رہے ہیں۔ اللہ۔ جذبہ دیکھے، بچوں کا جذبہ دیکھے، حالانکہ یتیم بچے ہیں۔ یتیم بچے ہیں، اللہ۔ اور پھر دور وہ ہے تو لیکن انہوں نے کہا جی ہم دیتے ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں، شان رحمت للعالمین دیکھیں، چونکہ یتیم بچے تھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبے اور اثار کی بہت تحسین فرمائی، دعائیں دی ان کو، لیکن فرمایا نہیں ہم بغیر معاوضے کے نہیں لیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت لگائی، جتنا مارکیٹ ریٹ تھا 4.25 تولے سونا دے کے وہ زمین، خطہ زمین مسجد نبوی شریف کے لیے لیا گیا۔ جی مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے، اب وہ کچی اینٹیں، اللہ اکبر۔ وہ نا تراشیدہ پتھر، گارے سے بنی ہوئی مسجد نبوی شریف، کھجور کے خشک تنے ستون کی صورت میں، اوپر کھجور کے پتوں کی عریش اور چھت چھپر ٹائپ، سبحان اللہ، یہ مسجد نبوی شریف تھی۔ سبحان اللہ، کتنی سادہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی سادہ، لیکن جتنی سادہ اتنی ہی عظیم، اللہ اکبر۔ کیونکہ اس کو تعمیر فرمانے والے، آباد فرمانے والے وہ مقصود کائنات ہیں، وہ خدا کی خدائی کے دولہ ہیں، واہ واہ واہ۔ نماز ادا کرنے والے حضور کے صحابہ، مصطفیٰ کریم۔ مسجد نبوی شریف تعمیر ہو گئی تو جہاں مطلب اس کو چونا کرنے کے لیے، قلی کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے سامان نہ ہو، وہاں اس میں لائٹنگ کا کہاں سے اہتمام ہو؟ جی جی صحیح۔ اندھیرا، روشنی کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، تو ستاروں کی روشنی میں، چاند کی روشنی میں صحابہ کرام عبادت کرتے۔ اندھیرا مسجد نبوی شریف میں، چراغ جلا، کبھی کبھار کوئی چراغ جلا دیتا، کوئی جی جی چراغ جلانے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں سے چلے تھے، قدرت نے ازل سے منتخب کیا ہوتا ہے جن لوگوں کو کسی کام کے لیے، کوئی بڑا اعزاز اور بڑی سعادت انہیں عطا کرنی ہوتی ہے، بڑا شرف دینا ہوتا ہے۔ جی یہ امتیاز ٹھہرانا تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہاں سے قندیلیں لے کے چلے، جلانے کے لیے تیل لے کے چلے۔ جب مدینہ شریف پہنچے، حضور کی بیعت کی، مشرف اسلام ہوئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یہیں سکونت اختیار کر لی، شام کو بھول گیا، مدینے کے ہو کے رہ گئے۔ سبحان جب اللہ۔ رہنے لگے مسجد نبوی شریف میں آئے، اندھیرا دیکھا تو گھر گئے، ساری قندیلیں اٹھائیں اور ان میں تیل ڈالا، تیل لا کے مسجد نبوی شریف کے مختلف جگہوں پہ رکھ کے انہیں جلا دیا، روشن کر دیا۔ اب جب بیک وقت ایٹ اے ٹائم اتنی قندیلیں روشن ہوئیں تو مسجد نبوی شریف بقعہ نور بن گئی، نور علی نور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو سرکار نے اچانک دیکھا کہ یہ مسجد کو کس نے روشن کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ کس نے مسجد میں چراغاں کیا ہے، کس نے مسجد میں دیے جلائے ہیں۔ جب بتایا گیا کہ یہ ہے وہ ہستی، یہ ہے وہ مرد درویش واہ واہ واہ۔ جس نے مسجد کو روشن کیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں آج تمیم داری سے اتنا راضی ہوا ہوں کہ اگر کوئی میری بیٹی غیر منقوہ موجود ہوتی تو میں تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا، اللہ اکبر، میں ان سے نکاح کروا دیتا۔ اتنا بڑا اعزاز جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف ملا، جس طرح حضرت عثمان غنی کے بارے میں ہے کہ اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی تو یہاں میرے آقا نے فرمایا یہ خدمت اللہ کے گھر کی خدمت، واہ واہ، یہ ہے کام۔ واہ واہ۔ اس میں سبق یہ دیا ہے کہ تم بھی رشتے کرتے ہوئے، کسی کا احترام کرتے ہوئے، رشتہ جوڑتے ہوئے ترجیح تو متعین کرو۔ مسجد کے خدمت کی تو میرے آقا نے فرمایا آج میری بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ کے چچا زاد بھائی نوفل بن حارث بن عبد المطلب وہاں بیٹھے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دیکھا نا میرے آقا کی فرط محبت، جب فرط شفقت دیکھی حضرت تمیم داری پر،
تو یہ تو موقع غنیمت جانتے تھے صحابہ حضور کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے. جی. اور عرض کی آقا میری ایک بیٹی ہے ام المغیرہ بیوہ ہے, اگر آپ چاہیں تو میں اس کے لیے راضی ہوں, آپ نکاح کر دیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور بہت خوش ہوئے. وہیں مجلس سے نکاح منعقد ہوئی اللہ. اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسی مجلس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود کروایا. واہ واہ. مفتی صاحب اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا نکاح ہو جائے, بہتر کہیں شادی ہو جائے, وہ خدمت کرے مسجد کی, تو اللہ پاک خود غیب سے اس کے اسباب مہیا فرما دے اس کے گا. اندر یہ پیغام موجود ہے. یہ تو مطلب یہ ہے کہ مجرب بات ہے, جی. اور بڑے بڑے صوفیہ بزرگوں نے یہ بات کہی ہے. اللہ کے گھر کی خدمت, حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی اسی طرح کا نہیں ہوتا تھا. مسجد میں ہی رہتے تھے, خدمت کرتے تھے, پھر میرے آقا نے خود کروایا ہے. اسی طرح میلاد شریف کی نیت مان لینے سے. اب ہمیں بھی اس بات کو ذہن نشین کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر مسجد کو بطور مرکز لوٹانا ہوگا. واہ واہ. صرف محض عبادت کے لیے نہیں, سبحان اللہ. اس طرح مرکزی حیثیت دینا ہوگی جس طرح قرون اولیٰ کے اندر مسجد کو مرکزی حیثیت رہی ہے. کیا کہنے. ناظرین محترم, آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے, کریم آقا کے دل کو ٹھنڈک عطا کرنی ہے, تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اور جنت میں ہمارا گھر بن جائے, ہمارے آقا راضی ہو جائیں, تو ہم اگر مسجد کی خدمت کریں گے, مسجد سے محبت کریں گے, اس کا خیال کریں گے, تو یقیناً ہم نگاہ مصطفیٰ میں آ جائیں گے. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم, حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں, اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی محترم اور علم کا وہ عظیم شہد کا سمندر جو ہے جس سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں, حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب. سامعین محترم, سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کریم آقا کے بڑے محبوب تھے, اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. میرے آقا خود فرمائیں, اگر میری بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا. تو نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے, میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں. اور آپ کی عبادت کا شغف بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ کے گھر کے ساتھ آپ کی محبت کیسی تھی. اور آپ اندازہ کریں, آپ ساری رات عبادت کرتے, ساری رات عبادت کرتے, ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گزار دیتے. کسی شخص نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ آپ ساری رات میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں, کتنے نوافل ادا کرتے ہیں. تو آپ ناراض ہو گئے یہ بات پوچھنے پر. فرمایا یہ راز میں نے چھپایا تھا اور تو پوچھ رہا ہے. فرمایا میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں. اگر میں رات میں ایک رکعت ادا کروں اور دوسری جانب میں ساری رات نماز پڑھوں اور صبح اٹھ کے میں کہوں جناب میں ساری رات عبادت کرتا رہا, تو مجھے یہ عمل اچھا نہیں لگتا. یہ اچھا ہے کہ میں ایک ہی رکعت ادا کر دوں. میں ریاکاری نہیں چاہتا, میں تصنع نہیں چاہتا, میں بناوٹ نہیں چاہتا, میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہوں. مفتی صاحب, وہ خاص بات جو میں نے انٹرو میں عرض کی تھی کہ کریم آقا علیہ السلام نے آپ کے لیے فرمان لکھوایا. آپ شام سے آئے اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ محلہ, وہ علاقہ, ابھی وہ شام فتح بھی نہیں ہوا, تو کریم آقا نے وہ فرمان لکھ کے دے دیا. میں چاہتا ہوں وہ واقعہ بھی ذرا سنا دیں جی, بڑا ایمان فروز واقعہ. جی اس کی طرف آتا ہوں. تو یہ جو میں وقفے سے پہلے بات کر رہا تھا جی مسجد کے حوالے سے, تو آپ نے مسجد کو روشن کیا, سبحان اللہ, قندیلیں جلائیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت ہے, سنن ابن ماجہ میں سیاہ ستہ کے اندر, فرماتے تھے تمیم داری وہ پہلے شخص ہیں تاریخ اسلام میں سبحان اللہ جنہوں نے مسجد میں روشنی کا اہتمام کیا. اللہ اکبر. یہ بھی اعزاز آپ کی, یہ بھی اعزاز ہے. وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد کو روشن کرنے کا اہتمام کیا. واہ واہ واہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. فرمایا صحابہ جب جنت کے باغات سے گزرا کرو تو کچھ چر لیا کرو. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کچھ کھا لیا کرو, کچھ حاصل کر لیا کرو. تو انہوں نے عرض کیا جی وہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی المساجد. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے,
یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ آج ہم مسجد میں اگر جائیں بھی نماز پڑھنے کے لیے بھی تو ایسے جیسے ہمیں کسی نے گرفتار کر کے مسجد میں کوئی لے کے ہے بامر مجبوری۔ استغفر اللہ۔ مومن تو مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ جی جبرائیل امین آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جی مفتی صاحب، وحی دے کے جانے لگے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل ایک سوال کا جواب دو۔ عرض کی آقا پوچھئے، سوال حکم۔ تو جبرائیل امین کو میرے آقا نے فرمایا کہ ایو بکائل ارض خیرون، اللہ اکبر اللہ اکبر، زمین کا سب سے خیر والی جگہ، سب سے خیر والا خطہ، جی سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، آقا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ اکبر، آپ سے بہتر کون جانتا؟ کون جانتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ سے زیادہ تھوڑا ہی جانتا ہوں، لیکن جبرائیل امین کو پتہ تھا کہ حضور کے پوچھنے میں کوئی حکمت اور راز ضرور ہے، تو عرض کیا اگر اجازت ہو تو رب سے پوچھ کے آؤں؟ فرمایا جاؤ۔ جبریل گئے اور پوچھ کے آ گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پوچھا ہوں لیکن وہ جواب تو بعد میں، جی پہلے ایک سرپرائزنگ جی بات ہے، کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑے خوش جبریل، میرے آقا نے فرمایا وہ کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر جاتا بھی ہوں ادھر آتا بھی ہوں، جب سے بنایا گیا ہوں، جبرائیل نے کہا جب سے تخلیق فرمایا گیا ہوں، سدرہ پہ ٹھہرایا گیا ہوں، بیت المعمور کا خطیب، ملائکہ کا امام بنایا گیا ہوں، حامل وحی اور محرم راز بنایا گیا ہوں، اللہ اکبر اللہ۔ ادھر جاتا بھی ہوں ادھر آتا بھی ہوں، پیغام لاتا ہوں پہنچاتا ہوں، یہ آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن میرے آقا مجھے رب کی بارگاہ کا اتنا قرب کبھی نہیں ملا جتنا آج ملا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، معراج کا مہینہ بھی ہے، جی اس مناسبت سے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، اتنا قرب کبھی نہیں ملا جتنا آج ملا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنا قرب ملا؟ تو عرض کیا جی اتنا قرب کہ میرے اور رب کے درمیان 70,000 حجاب من نور، 70,000 نوری پردے رہ گئے، جی صرف 70,000 نوری پردے۔ میرے آقا مسکرا دیے، شارحین حدیث نے کھولا گرا کھولی، مسکرانے میں دو باتیں تھیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جبریل تیرا قرب یہ ہے کہ 70,000 نوری پردے درمیان میں ہیں، پھر بھی پھولا نہیں سما رہا، اور ایک ہستی وہ بھی ہے دنا فتد اللہ وکان قاب قوسین او ادنا کی قربتوں میں، حریم ناز میں سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹھ کے بلا حجاب ٹک ٹکی باندھ کے دیدار کرتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغا کی وما طغا کے مقام پر پھر بھی کہتے ہیں آ کے لا فخر۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ دوسرا یہ فرمایا کہ پہلے اتنا قرب کیوں نہیں ملا، آج اتنا کیوں ملا؟ فرمایا پہلے تم اپنی ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے آتے جاتے تھے، آج مصطفیٰ نے بھجوایا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا سوال کا جواب کیا ہے؟ جی تو عرض کیا جی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین کی سب سے بدترین جگہ، شر بقاع الارض، صحیح، بدترین جگہ، شر والی جگہ وہ بازار ہیں، اللہ اکبر، اور سب سے خیر والی جگہ وہ مسجدیں، مسجد، سبحان اللہ، وہ مسجدیں۔ حضرت تمیم داری کا ترہ امتیاز ہی یہی ہے، جی جی، آپ کی خدمت، آپ کی پہچان یہ ہے، اسی حوالے سے میں اس پر زیادہ زور دے کے صحیح، پیغام دے رہا ہوں کہ خدارا مسجدوں کو آباد کیجیے، مسجد کی مرکزیت کو بحال کیجیے، مسجد کے تقدس کو بحال کیجیے، مسجد کی عظمت کو بحال کیجیے، مسجد کی خدمت کر کے اپنی عاقبت بنائیے۔ بلکہ بس آخری جملہ میں بھی ساتھ اٹیچ کرنا چاہوں گا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے جانے پر جو اس کے لبوں پر آخری وصیت تھی وہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، بے شک نماز تھی۔ جی مفتی صاحب، اور جو آپ نے سوال کیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اور اعزاز شرف آپ کو عطا فرمایا، جو ایک اور خصوصیت
ایک اور تمغہ، ایک اور میڈل وہ یہ ہے کہ ادھر آئے، جب مدینہ میں سکونت اختیار کر لی، حضور کی غلامی میں آئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا یہ شام سے آئے ہیں، تجارت چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں، تو ان کو پروٹوکول بھی اسی لیول کا، ان کو کمپنسیشن بھی اسی درجے کی ملنی چاہیے ان کے گزرے اوقات کے لیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام ہی کا ایک خطہ، ایک گاؤں جس کا نام عینون تھا، سبحان اللہ، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے ان کو دے دیا، فرمایا وہ تمہارا ہے، تم اس کے والی و وارث ہو، اس کی جتنے بھی پیداوار ہے، جتنے بھی ان کی انکم ہے، اس کے وہ سب تمہاری ملکیت ہے۔ واہ واہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دے دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابھی شام فتح ہوا نہیں، ابھی وہ علاقہ ریاست مدینہ کے زیر نگیں آیا نہیں، واہ 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 واہ، ابھی اس پر جو ہے وہ مسلمانوں کا تسلط اور اختیار ہوا نہیں۔ کیا کہنے، پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی لکھ کے دے دیا، جی، جن کے پاس چشم بینا ہو، جن کے پاس نگاہ بصیرت ہو، صحیح، اس ایک بات کے لیے، ایک بات کے اندر ان کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، آپ کے معجزات، آپ کے اختیارات، آپ کے علم غیب کا ایک بہت بڑا تلاطم خیز سمندر موجود ہے صرف اس ایک بات کے اندر۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم دے اور قلب بینا دے، جی بالکل، وہ جو دیکھنے والے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کے دے دیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میرے آقا کریم کا لکھنا گویا بشارت تھی اس بات کی کہ لوگوں آج ہی سن لو کہ میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا لیکن مسلمان ملک شام کو فتح کر کے رہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ نے آج ہی کہہ دیا تھا، اور تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ دوسرا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ شام فتح ہوگا اور یہ علاقے ریاست مدینہ کے ماتحت ہوں گے، اور آپ نے وہ علاقہ لکھ دیا۔ اور آخری بات یہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج لکھ کے دے رہے ہیں۔ صحابہ جو موجود تھے نہ ان میں سے کسی نے اعتراض کیا، جب ملک شام دور فاروقی میں فتح ہوا وہ علاقہ حضرت تمیم داری کو دے دیا گیا، نہ اس وقت کسی نے اعتراض کیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نائب اعظم مختار کل ہیں، جو فیصلہ فرما دیں وہی شریعت اور وہی قانون۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک گھر چھوڑ کے ہجرت کی اور دربار مصطفیٰ میں آئے، تو میرے آقا نے صلہ کیا دیا، فرمایا تو ایک گھر کے چھوڑ کے آیا ہے، میں تمہیں پورا گاؤں عطا کر رہا ہوں، اور سرکار نے تحریر لکھ بھی دی۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح سراقہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو کسی قتل کے ارادے سے تھے، لیکن کریم آقا نے فرمایا میں تو تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ ہے، یہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جناب کریم آقا نے جنہیں سب کچھ عطا فرما دیا، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گاؤں جو ہے میں تمہیں ابھی تحریر کر کے دے رہا ہوں۔ رب کائنات ہمیں صحابہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔